السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی آخری قصہ پارٹ 2، فروہ خالد کی تحریر۔ پریسا روم میں آئی تھی جب اس کی نظر ڈریسنگ روم کے دروازے کے ساتھ پڑے بیگ پر پڑی تھی، جس کے ساتھ بینچ پر ایک درمیانی سائز کا باکس بھی رکھا گیا تھا۔ پریسا پرتجسس سی اس بیگ کی جانب بڑھی تھی، جسے کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ اس میں نہایت ہی خوبصورت ڈریسز تھے، ویسے ہی ڈریسز جو پریسا پسند کرتی تھی۔ واؤ، یہ یہاں پہلے تو نہیں تھے۔ پریسا کے ہونٹ کسی خیال کے تحت مسکرائے تھے۔ باکس کھولتے ہی آگے سے بہت ہی نفیس سی جویلری برآمد ہوئی تھی۔ اوہ، تو اس وحشی کو اس کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ پریسا ان میں سے پنک کلر کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریس، اس کے ساتھ میچنگ وائٹ کلر کی جویلری لیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ نیک سیکسی تیار شاہویز سکندر کے دل پر بجلیاں گرانے کو تیار کھڑی تھی۔ اس کے غصے کا سوچتے پریسا کا دل ایک بار بہت شدت سے دھڑکا تھا، مگر اب وہ پیچھے ہٹ کر شاہویز اور اپنے درمیان مزید دوریاں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پریسا خود کو بہادر ظاہر کرتی روم سے باہر آئی تھی۔ گارڈ سے پوچھ کر وہ بلیک ہاؤس کے ایک الگ تھلگ کونے میں بنی ایک چھوٹی سی بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں اس وقت شاہویز سکندر موجود تھا۔ پریسا آج تک وہاں نہیں گئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پریسا نے اندر قدم رکھا تھا۔ سامنے ہی بڑا سا سیاہ رنگ کا لکڑی کا گیٹ تھا، اس کے دائیں جانب کھڑکی تھی۔ پریسا نے اندر جانے کے بجائے احتیاطاً پہلے وہاں سے اندر جھانکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ پریسا کا دل دہل گیا۔ شاہویز اندھا دھند پنچنگ بیگ پر مکے برساتا اپنا سارا غصہ اور قہر اسی پر نکال رہا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں رک رہا تھا۔ وہ جیسے اپنا سارا غصہ اسی بے جان شے پہ نکال دینا چاہتا تھا۔ پریسا خوف کے مارے چند قدم دور ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا شاہویز نے پنچنگ بیگ کو اس کی صورت میں تصور کر رکھا تھا اور اپنا سارا غصہ یوں اندھا دھند نکالے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے یہاں سے واپس لوٹ جانا ہی مناسب لگا تھا، مگر اس کا دل یہ بات ماننے کو بھی بالکل تیار نہیں تھا، جس پر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ پریسا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ شاہویز سیاہ ٹراؤزر اور سلیو لیس ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس سے اس کے کثرتی چوڑے بازو، مضبوط کندھے نمایاں ہو رہے تھے۔ پورے روم میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پریسا کی جانب اس کی بیگ تھی، مگر دروازہ کھلنے کی وجہ سے روم میں ہلکی سی روشنی کی کرن داخل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پریسا کے پیروں میں پہنی پایلوں کی چھن چھن بھی، جو شاہویز کے کانوں تک بآسانی پہنچ بھی رہی تھی، مگر وہ اس دلکش فریب سے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے تھا۔ پریسا دھیرے دھیرے چلتی اس سے کچھ فاصلے پر آن کھڑی تھی۔ پریسا نے اس کا پرفیوم لگا رکھا تھا، جو شاہویز سکندر محسوس بھی کر چکا تھا، مگر اس پری پیکر کے ہوش و حسن کی جانب دیکھنے سے گریز برتتا وہ بس بیگ پر مکے برسائے جا رہا تھا، جس میں اب مزید تیزی آ چکی تھی۔ شاہویز سکندر کو آج تک کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا دل بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ پری صافندی سے سامنا کرنے سے خوفزدہ تھا وہ۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پریسا نے اسے پکارا تھا، مگر شاہویز کی جانب سے کوئی جواب نہیں مل پایا تھا اسے۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں شاہویز سکندر، پریسا اب کی بار قدرے اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس کے اس بھپرے وحشی پر اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے نم ہوتی آنکھوں اور خفگی بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب بڑھتی پنچنگ بیگ کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ شاہویز کو اس سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ بیگ سنبھال نہیں پایا تھا، جو سیدھا جا کر پریسا کے سر پہ لگا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین بوس ہونے کو تھی جب شاہویز نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے تھام لیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں اٹھا کر خود پر جھکے شاہویز کو دیکھا۔ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
جبکہ شاویز تو سامنے سارے ہتھیاروں سے لیس پنک پری بنی کھڑی پریسا کو دیکھ اپنی پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ پنک ڈریس کے ساتھ گول گول آنکھوں میں کاجل لگا کر اس کی دلکشی کو مزید چار چاند لگایا گیا تھا۔ گالوں کی لالی تو اسے کے دیکھتے ہی کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ بالوں کو جوڑے میں مقید کیے سراہی دار صاف شفاف گردن کا پردہ بالکل ہٹا دیا گیا۔ وہ دودھیا چمکتی گردن اور اس کے عین درمیان میں جگمگاتا سیاہ تل شاویز سکندر کا ایمان ڈاواڈول کر گیا تھا۔ پنک لپسٹک سے سجے ترشیدہ نازک ہونٹ اس کے خوف سے لرزتے شاویز سکندر کی بے قراری میں کئی گنا اضافہ کر گئے تھے۔ وہ رہی سہی کسر اس کے چہرے کو بار بار آن چھوتی اس کی باریک زلفوں نے پوری کر دی تھی، جو کبھی اس کے ہونٹوں کو کبھی گالوں کو چھوتی شاویز سکندر کے دل پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ شاویز کو اپنا آپ بچانا مشکل لگا تھا، مگر یہ لڑکی جو غلطی کر چکی تھی وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ شاویز نے اسے اپنے سہارے سیدھا کرتے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے اس کے ماتھے کا جائزہ لیا تھا، جو اس کی کارگزاری کی وجہ سے سوج چکا تھا۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے خوف سے پریسا کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن یہ چیز ایک طرح سے اس کے اپنے فیور میں آتے محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سینے سے لگے پریسا نے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس کیے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پریسا نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی، مگر اس کی بات کو صاف نظر انداز کرتے شاویز جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے ماتھے پر ٹیوب لگا گیا تھا، جو کافی زیادہ سوج چکا تھا۔ پریسا کو ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے کھڑے اس نے پریسا کو دوا لگاتے اپنے حساب سے آزاد کر دیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ شاویز ایک بار پھر پنچنگ بیگ کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، مگر اس بار پریسا نے اسے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی بیگ کو دور دھکیلتی شاویز کے بہت قریب عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پریسا کے دھکے کی وجہ سے ہوا میں جھولتا بیگ واپس اس کے سر پر آ کر لگنے والا تھا، جب شاویز نے ہاتھ بڑھا کر بیگ کو تھامتے اسے محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم جیسے وحشی سے محبت کرنے والی لڑکی پاگل ہی ہو سکتی ہے نا؟ پریسا کو اس سے آج کسی صورت دبنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ اسی وقت۔ شاویز نے جیسے ہی اپنی ضبط سے لال پڑتی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو پریسا کا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ اس کے قدم چند انچ پیچھے کی جانب اٹھے تھے، جبکہ مٹھیاں سختی سے بیچے پریسا نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ پریسا اس کو واپس سے وحشیانہ روپ دھارتے دیکھ بولی تھی، مجھے تم سے اور تمہاری معافی سے اب کوئی غرض نہیں۔ دھوکے باز لوگوں کی شاویز سکندر کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاویز نے مٹھیاں بیچتے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں کیا شاویز سکندر، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا اتنا بڑا سچ چھپایا تم نے۔ تم ہمیشہ خود کو میرا دشمن کہہ کر خود کو مجھ سے تعارف کرواتے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سب سے بڑے خیرخواہ تم تھے، مجھے سے محبت کرتے تھے تم، مگر تم نے ہمیشہ سے مجھے نفرت سے اپنے قریب آنے سے دھتکار دیا۔ تم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر تم پھر بھی میری فیلنگز کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں شہباز آفندی اور ان کے خاندان والوں کو اپنا قصوروار نہیں مانتی، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی مجھے استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میرے دل میں اب ان کے لیے ایک ذرا سا احساس بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ کبھی ان کی محبت مجھے سچی اور خلوص بھری لگی ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ ان سب کے بیچ رہتے ایک عجیب سا خالی پن رہا میرے اندر، جس خالی پن کو دور کرنے والی تھی تمہاری محبت، تمہارے ہونے کا احساس۔ مگر تم واقعی انسان نہیں، ایک بیسٹ ہی ہو، ایک ایسا درندہ جسے صرف اپنی انا، اپنی دلی خواہش حدیث ہے، جو صرف وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک ہو۔ میرے اصل قصوروار تم ہو۔ تم اگر پہلے دن ہی مجھے بتا دیتے تو میں اتنی اذیت میں نہ رہتی۔ میں ان لوگوں کو تو شاید کبھی آگے چل کر معاف کر دوں، مگر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
شاویز سکندر کبھی نہیں، دھوکے باز تم ہو، میں نہیں۔ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود نفرت کا اظہار کرنے والے جھوٹے اور منافق انسان ہو تم، میں نہیں۔ وہ اس کے آگے سے ہٹنے ہی لگا تھا جب پریسا اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچتی جارحانہ تیور لیے بولتی شاویز سکندر کو پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ پریسا کا پورا چہرہ بولتے بولتے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی وہ معافی مانگنے آئی ہے، مگر وہ اتنا جانتی تھی سامنے کھڑا شخص نرمی سے بات سننے والوں میں سے نہیں تھا، اسے اسی کے انداز میں ڈیل کرنا تھا۔ لیکن یہ سب بولتے پریسا کا دل اس کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر اس کی بولی گئی ان باتوں کا اس وحشی پر الٹا اثر پڑتا تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا گریبان آزاد کرتے پریسا اس کی پہنچ سے دور جاتی، شاویز اس کی کلائی تھام کر اپنی آہنی گرفت میں لے کر اس کی کمر کے پیچھے موڑتا اسے نہایت قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے بھی بولو گی۔ تمہیں آفندی خاندان کے ایک ایک انسان سے نفرت کرنی ہوگی کیونکہ وہ سب تمہارے مجرم ہیں۔ شاویز کی گرم سانسیں پریسا کا چہرہ جھلساتی اسے اس کے شدید طیش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کی آہنی گرفت اور قربت کے احساس سے پریسا اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا جبکہ کلائی تکلیف کے مارے ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اس بھپرے زخمی شیر کو جو بول چکی تھی اس کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا اسے، جس کے لیے وہ خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ مگر شاویز سکندر کی قربت اس کی نازک جان پر بہت بھاری تھی۔ میری محبت دیکھو پریسا شاویز، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے ابھی جو بکواس تم نے کی ہے میں اس کے جواب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ میرے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرأت نہیں کی اور تم مجھے… شاویز نے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کو دیکھتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی سہمی ہرنی جیسی آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا، کیا کرو گے تم؟ مجھے سزا دو گے؟ پھر سے اپنی کلائی کال کوٹری میں بند کر دو گے؟ جو سزا دینی ہے دے دو، نہیں ڈرتی میں اب تم سے۔ پریسا اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی نڈر انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے سرخی مائل چہرے کو دیکھتے شاویز سکندر دھیرے سے مسکرایا تھا، جو دیکھ پریسا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس شخص کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی بہت دلکش تھی۔ نہیں، میری اب کی دی سزا برداشت نہیں کر پاؤ گے تم پریسا شاویز۔ میں نے تم سے کہا تھا کوشش کرنا میری اپنے لیے موجود بے پناہ نفرت کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز اسے ہلکے سے جھٹکے سے اپنے مزید قریب کرتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا پریسا کی سانسیں بکھیر گیا تھا۔ پریسا کو اس سے اس سزا کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ شاویز سکندر کی ہلکی ہلکی داڑھی کی چبھن سے جل اٹھا تھا۔ کاش کہ تم میرے دل میں جھانک کر دیکھ سکتی کہ پریسا آفندی کیا مقام ہے، تو ابھی جو فضول باتیں کہی ہیں وہ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ تم میری محبت نہیں میرا جنون ہو، میرے لیے جس کے لیے سالوں تڑپا ہوں میں، مگر اب تمہیں میری اس جنون اور تڑپ کا حساب دینا ہوگا۔ شاویز اس کے کان کی لو پہ جھکتا سرگوشیانہ بوجھل لہجے میں بولتا پریسا کی دھڑکنیں منجمد کر گیا تھا۔ اپنے وحشی کا جنونیت بھرا یہ وحشیانہ انداز دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ گیا تھا۔ اس کی بولتی شاویز سکندر 1 منٹ کے اندر ہی بند کر چکا تھا۔ اس کے سارے الزام دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ تم اس کا الزام مجھ پہ نہیں لگا سکتی کیونکہ تم نے خود میری تڑپ کو ہوا دی ہے، اب تمہیں اسے ختم بھی کرنا ہوگا۔ شاویز جیسے ہی اس کے ہونٹوں کی جانب جھکا پریسا اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھتی اپنے دھڑک کر پاگل ہوتے دل کو سنبھال کر کوشش میں ہلکان ہوتی اس ستمگر سے لمحے بھر کی مہلت مانگ گئی تھی۔ اسے شاویز سکندر کی دی وارننگز بہت اچھے سے یاد آئی تھیں۔
مگر اب وہ اسے چھیڑ چکی تھی، اب خود کو اپنے اس وحشی سے بچانا مشکل تھا اس کے لیے۔ شاویز سکندر، تمہیں پہلے میرے ہر الزام کا جواب دینا ہوگا، پریسا کپکپاتے لہجے میں بولتی۔ شاویز کو اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ خود کو مزید بہکنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پریسا کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ تم جا سکتی ہو، تمہیں تمہارے ایک ایک الزام کا جواب مل جائے گا۔ شاویز اس کی جانب سے رخ موڑتا اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند ماننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اب بھی خود کو پریسا کے قریب جانے سے روکتا، خود کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی شاویز سکندر، اب ساری زندگی تمہیں ہی مجھے جھیلنا ہوگا۔ پریسا اس کے دور ہونے پر اس کی جانب بڑھتی، پیچھے سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کرتے اس کے سینے پر بازو باندھتی، اس کے چوڑے کندھے پر اپنی پیشانی ٹکا گئی تھی۔ شاویز سکندر اس کے گداز ملائم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پہ محسوس کرتا اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ تم بہت ظالم ہو شاویز سکندر، تم میری جانب سے منہ موڑ رہے ہو۔ میں آخری بار بتا رہی ہوں تمہیں، اگر اب بھی تم نے اپنے اوپر چڑھایا یہ نفرت اور اجنبیت کا خول نہ توڑا تو میں بہت دور چلی جاؤں گی تم سے، اتنی دور کہ مجھے واپس لانے میں تمہاری یہ طاقت بھی قائم نہیں آئے گی۔ میں یہی سمجھوں گی کہ تم میرے قریب واقعی اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے آنے والے ایک بزدل انسان تھے جس نے اپنا بدلہ پورا ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ پریسا کے ہونٹوں کا لمس شاویز کے دل و دماغ میں طغیانی برپا کر گیا تھا۔ پریسا اس کے ساتھ لگی کھڑی، بھیگے لہجے میں بولتی اس سے دور ہوئی تھی۔ شاویز کو ویسے ہی پتھر بنا کھڑا دیکھ پریسا کے آنسوؤں میں مزید رفتار آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے چہرے کے ساتھ واپس دروازے کی جانب پلٹی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ بس اتنی سی ہی تھی تمہاری محبت؟ میں نے کہا تھا تمہاری محبت کبھی بھی میرے جنون کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اتنے وقت سے تم سے دور رہ کر تمہارے لیے تڑپتا آیا ہوں، تمہیں اپنے دشمنوں کے بیچ رہتے دیکھ اذیت کی بھٹی میں جلتا رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ پاگل ہوتا رہا ہوں، اور تم میرا یہ چند سیکنڈز کا منہ موڑنا بھی برداشت نہیں کر پائی۔ یہی تھی تمہاری محبت؟ شاویز کی گمبھیر آواز، بھاری آواز نے دروازے کے قریب پہنچتے پریسا کے قدم جیسے جکڑ لیے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ میری زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں آفندی مینشن میں نہ آیا ہوں۔ وہ میرا گھر تھا جہاں میں خون کے آنسو بہاتا، دوسروں کو اس میں راج کرتے دیکھتا تھا۔ مجھے آفندی مینشن کے ہر فرد سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا پورے آفندی مینشن کو آگ لگا کر وہاں کے ایک ایک مکین کو زندہ جلا دوں۔ میں ایسا کر بھی گزرتا، مگر وہ گھر میرے باپ نے اپنی حلال کی کمائی اور محبت سے بنایا تھا، جہاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ کر ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھے تھے انہوں نے۔ آفندی مینشن والوں کے لیے وہ ایک شاندار عمارت تھی، مگر میرے لیے وہ میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی تھی، جہاں میرے والدین کی یادیں بستی تھیں۔ میں وہاں روز جاتا تھا اور خود سے عہد کرتا تھا ان سب لوگوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جب ایک رات میں نے وہاں لان میں پڑے سنگی بینچ پہ تمہیں ظفر آفندی کی تصویر کو اٹھائے دیکھا تھا، مجھے تم سے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ظفر آفندی کی بیٹی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں تمہیں تو ختم کر ہی دوں، لیکن قریب آنے پر تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو اور تمہاری سسکیوں نے میرے قدموں کو وہیں جکڑ لیا تھا، اور شاید آج تک میں خود کو اس لمحے سے نکال نہیں پایا جب مجھ جیسے احساس سے عاری انسان کو تمہارے آنسوؤں نے تکلیف دی تھی۔ تم بھی میری طرح اکیلی تھی، بس فرق اتنا تھا تمہارے ارد گرد بناوٹی اور دھوکے باز لوگوں کی بھیڑ تھی، اور مجھے ان لوگوں سے نفرت۔ میں درخت کی اونٹ میں کھڑا نہ جانے کتنے ہی لمحے تمہیں دیکھتا رہا تھا، تم روتے ہوئے تصویر کو اپنے سینے سے لگائے ہی سو گئی تھی، تب میں تمہارے قریب آیا تھا اور تم سے ظفر آفندی کی تصویر چھین لی تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا، تمہارے لیے اپنی محبت، اپنا جنون نہیں سمجھ پایا تھا، مگر میں تمہارے قریب ان میں سے کسی کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ تم روئی تھی، پریشان بھی تھی، تم نے اس تصویر کو پورے آفندی مینشن میں ڈھونڈا تھا،
لیکن میں تو اسے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ میں اس کے بعد روز تمہیں دیکھنے کی نیت سے آفندی مینشن کے بہت سارے حصے میں ڈھونڈنے لگا تھا تمہیں، جس کے بعد تم مجھے اس خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ پائی نظر آتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ آگ اس وقت لگتی تھی جب میں تمہیں سفیان کے ساتھ دیکھتا تھا، جس کے بعد میں کئی بار سفیان کو پیٹ بھی چکا تھا، مگر آج تک شہباز آفندی سراغ نہیں لگا پایا کہ اس کے بیٹے کو ٹارچر کون کرتا تھا۔ میں چاہے جتنے اہم کام پر کیوں نہ ہوں تمہیں دیکھنے ضرور آتا تھا۔ تمہاری ایک جھلک جیسے میری اذیت کی وہ دوا بنتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا تمہاری قربت میری تمام تکلیفوں کا مداوع کر دے گی۔ گزرتے وقت کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت جنون سے عشق کی منزل طے کرتی چلی گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت جنون سے عشق کی منزل طے کرتی چلی گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا تمہارے لیے میرا غصہ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ان سب میں سے دور رہو، ان سے نفرت کرو۔ اپنے ہی غصے میں یہ بات سوچ اور سمجھ ہی نہیں پایا تھا تم بنا ان کا سچ جانے بھلا ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ساری زندگی نفرت کرتے کرتے میں جذبات کے معنی سے بالکل نابلد ہو چکا تھا۔ میں بس ہر کام زور زبردستی کی بنیاد پہ کرنا جانتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ تمہیں آفندی مینشن والوں سے چھین کر اپنے پاس قید کر لوں۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ٹکرائی تھی اور پہلی بار میں ہی تم میرا اصل روپ دیکھ گئی تھی، اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں چاہتا تھا تم ڈر کر یا خوف کھا کر بس کسی بھی طرح میرے انڈر رہو، میری بات مانو۔ جب تم سے دور دوبارہ اسی شاپ کے سامنے میری دوسری ملاقات ہوئی تب مجھے تم پر شدید غصہ تھا، جس کی وجہ سے تمہارا سفیان کے ساتھ طے پانے والا نکاح تھا۔ مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا کہ تم ان دھوکے باز لوگوں کے بناوٹی محبت اور فریب کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تم اتنی معصوم کیوں تھی کہ اتنے آرام سے شہباز آفندی کے کہے پر انہیں کسی بھی پیپر پر سائن کر دیتی تھی۔ وہ لوگ تمہیں استعمال کر رہے تھے اور تم ہوتی رہی۔ یہی چیز مجھے تم پر شدید غصہ دلاتی تھی، لیکن تم یہاں بھی مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ جب بھی تم پہ غصہ کرنے لگتا تم بے ہوش ہو کر میری جان مزید عذاب میں ڈال دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے میں نے تمہیں ان سب کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر اپنی قید میں لے گیا تھا، جہاں تمہارے قریب ہو کر تم سے دور رہنا میری اذیت اور فرسٹریشن کو کئی گنا بڑھا جاتا تھا۔ تمہیں میں ان لوگوں کی اصلیت کیا بتاتا جب تم ان کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہارے دل و دماغ پر میں اپنی حکمرانی چاہتا تھا، مگر تمہارا سفیان کے لیے سوچنا مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ میں تمہیں صرف اپنے لیے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم بھی مجھ سے ویسی ہی لازوال محبت کرو جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ پھر ایک دن میرے رب کو جیسے مجھ پر رحم آ ہی گیا تھا، اس نے مجھ سے لیے گئے امتحان میں مجھے سرخرو کرتے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ تمہیں بھلا مجھ جیسے بقول تمہارے وحشی درندے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اس رات بے پناہ خوش تھا۔ میں جانتا تھا تمہیں انکار کر کے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی تھی، مگر میں اگر اس دن تمہاری محبت قبول کر لیتا تو خود کمزور پڑ جاتا۔ میں نے اپنے لیے تمہاری محبت کو طاقت کو بھاپنا چاہتا تھا، اور یہ تمہاری اور میرے ساتھیوں کی بہت بڑی بھول تھی کہ شاویز سکندر پریسا آفندی سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ تم میری تھی اور تمہیں میرا ہی رہنا تھا۔ میں اس دن صبح ہی سارے معاملات طے کر چکا تھا اور یاسمین آفندی سے تمہاری اپنے لیے دیوانگی کی داستان بھی سن چکا تھا۔ یہ بات پہلے دن سے ہی میرا دل ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ پریسا آفندی نے صرف شاویز سکندر کی دلہن ہی بننا ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے بعد بھی میں اپنے اوپر سے یہ خول نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اتنے سال نفرتوں اور ظالموں سے لڑتے میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم جیسی نازک لڑکی مجھ جیسے درندے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اپنے جنون کی آگ میں سب سے زیادہ دل تمہارا ہی جلایا ہے میں نے۔ مجھے محبت نہیں عشق ہے تم سے۔ میں عشق کرنا تو جانتا ہوں، مگر اسے نبھانا نہیں۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، جس کے لیے میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، مگر میں تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا
کرنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی بار شاویز سکندر کسی انسان کے سامنے جھکنے لگا تھا، اور وہ واحد انسان ہمیشہ تم ہی رہو گی جس کے آگے جھکنے میں بھی مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے معاف کر دو پریسا۔ شاویز سکندر شاویز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا پریسا کے سن ہوتے وجود میں جان ڈال گیا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک لفظ سن کر شوق کی کیفیت میں گھری کھڑی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ شاویز سکندر کی اذیت بھری زندگی کی ساری کہانی وہ اس کے لوگوں سے سن چکی تھی، مگر اس کی اس اذیت میں وہ بھی اس کی ساتھی رہی تھی۔ پریسا کو اس بات کی خبر آج ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کے سامنے جھکنے لائق نہیں تھا۔ اس پیارے انسان کی جگہ اس کے دل میں تھی، پیروں میں نہیں۔ شاویز سکندر اگر نہ ہوتا تو آج اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اس کے باپ سے اتنی شدید نفرت ہونے کے باوجود وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس بات نے پریسا کو اس کا مزید دیوانہ بنا لیا تھا۔ پریسا آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ ہٹاتی اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم چاہے کتنی بھی بڑے وحشی درندے بن جاؤ، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ چاہے تم مجھ سے محبت کرو، نفرت کرو، میں اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو۔ پریسا اس کے سینے پر سر ٹکائے جذب کے عالم میں بولتی شاویز کے تڑپتے دل پر اپنی لفظوں کا مرہم رکھ گئی تھی۔ شاویز نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر گئی تھی۔ شاویز اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا کر گیا تھا۔ پریسا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب اس کی مضبوط گرفت پر اسے نگاہیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے تاثرات پریسا کا دل بری طرح دھڑکا گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ پریسا اس کی خمار آلودہ نگاہیں دیکھ گھبراتے ہوئے بولی، اب تمہارے سارے راستے یہیں آتے ہیں، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ویسے تم نے اس دن میرے بارے میں ایک بات کہی تھی جو ابھی تک میرے دماغ میں چل رہی ہے، بھولا نہیں ہوں میں۔ شاویز نے اس کے چہرے سے ٹکراتی لٹ کو تھام کر اس کے کان کے پیچھے اڑاسا تھا۔ کون سی بات؟ پریسا کو بالکل اندازہ نہیں تھا اس کا موڈ اتنی جلدی بدل جائے گا۔ وہ تو وہاں سے کھسکنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا شاویز سکندر سے اب اسے اتنی آسانی سے چھوٹ نہیں ملنے والی۔ یہی کہ وحشی درندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نہایت ہی ان رومانٹک بندہ ہوں، جسے صرف مار کٹائی آتی ہے، پیار محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شاویز اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ اس لڑکی کے لیے اب تک وہ بہت تڑپا تھا۔ اس نے کب کیسے اس لڑکی کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی خود پر ضبط کرتے اسے خود سے دور رکھا تھا، یہ وہی جانتا تھا، مگر اب وہ اپنی ہر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پریسا اس کے خطرناک تیور دیکھ لرز اٹھی تھی۔ پریسا فوراً اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا پریسا افندی، جس دن میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تم میری دیوانگی سے بچ نہیں پاؤ گی، اور آج وہ دن آ چکا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا پریسا۔ شاویز سکندر شاویز اس کی جانب بڑھتا خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، مگر تم نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پریسا پیچھے ہوتی دروازے سے جا لگی تھی۔ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے اس کی کمر زور سے ٹکرائی تھی۔ شاویز اس کے گرد اپنی ہتھیلیاں جماتا اس کو پوری طرح اپنے چوڑے وجود کے پیچھے کر گیا تھا۔ پریسا کے فرار کے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہی تو کرنے جا رہا ہوں، مگر مجھے ایک بات سے ڈر لگتا ہے۔ شاویز کی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ کس بات سے؟ پریسا نے جانثار نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے اس شخص کو مسکرانا سکھا دیا تھا۔ میرے اظہار کا طریقہ دیکھ تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ شاویز اپنی بات مکمل کرتا اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہوں؟ تم سچ میں بہت بڑے وحشی انسان ہو۔ پریسا اس کی مذاق اڑانے پر منہ بسوڑ گئی تھی۔ ہر بار نہیں، مگر ایک دو بار تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم کب سوتی ہو، کب اٹھتی ہو، کس بات پر خوش ہوتی ہو، کس بات پر تم ہرٹ ہوتی ہو۔ گلبہار بیکرز کے کیک میں تمہاری جان بستی ہے۔ بلیک رنگ تمہیں سخت ناپسند ہے۔ میرا ناپسندیدہ کریم کلر تمہارا فیوریٹ کلر ہے، اور میرے غصے سے بچنے کے لیے کب تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہو، سب کا علم ہے مجھے۔ شاویز کو اس کے جوڑے میں جکڑے بال دیکھ الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پریسا کا کیچر نکالتے اس کا جوڑا کھول دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا کیچر بھی توڑ دیا تھا۔ یہ پریسا کا فیوریٹ کیچر تھا جو اس کے وحشی کے بھیٹ چڑھ چکا تھا۔
پریسا کی دودھیا نازک گردن سے یا زلفوں میں جا چھپی تھی۔ اور میں کتنا بڑا وحشی ہوں یہ بھی ابھی باور کروا دیتا ہوں تمہیں۔ شاویز کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتی پریسا کے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی تھی۔ پلیز۔ شاویز اس کی گردن پہ جھکا ہی تھا جب پریسا کی منمناہٹ کے ساتھ ساتھ کسی نے دروازہ نوک کیا تھا، جس پر جہاں پریسا نے سکا سانس لیا تھا وہیں شاویز سکندر کی پیشانی پہ سلوٹوں کا جال پھیل گیا، جو دیکھ پریسا اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں کے کنارے میں قید یہ ہنسی شاویز کی نگاہوں سے بچ نہیں پائی تھی۔ شاہ سر وہ ثاقب ابھی اتنا ہی بولا تھا جب شاویز کی دھاڑ پر اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اگر دوبارہ مجھے سنیکسی کے آس پاس کسی کی آہٹ بھی محسوس ہوئی یا کوئی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ثاقب بند دروازے کے پیچھے سے آتی اس کی خون خوار دھاڑ سن کر بنا پلٹ کر دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا تھا، جبکہ پریسا اپنے دہکتے دل پہ ہاتھ رکھے اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ اسے پوری طرح سے کلیئر ہو چکا تھا، آج اس کی خیر بالکل بھی نہیں تھی۔ تم شروع سے ہی اتنے جنگلی تھے؟ پریسا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ نہیں، تم سے ملنے کے بعد زیادہ ہوا ہوں۔ شاویز اس پہ جھکتا اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا پریسا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ پریسا اس کے لمس میں بے قراری، جنونیت، شدت پسندی اور بے پناہ محبت محسوس کرتی اس کے گریبان کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ پریسا کا نازک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ شاویز سکندر کے رحم و کرم پہ کھڑی اس کے اپنے لیے بے پناہ برافتگی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی قربت سے گریز برتتا آیا تھا، مگر آج اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھ پریسا اس کی محبت کی شدت کا اندازہ بآسانی لگا پائی تھی۔ اس وحشی کی نازک پری اس کی یہ دیوانگی برداشت کرتی ہلکان ہوئی تھی جب اس کی مدھم ہوتی سانسیں محسوس کرتے شاویز اسے آزادی بخش گیا تھا۔ پریسا اس کے سینے پہ سر ٹکاتی اس کے جذبے لٹاتی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے اسی میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آئی لو یو، تم شاویز سکندر کا جنون ہو جس میں میں پور ڈوبنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھتے اس کے کپکپاتے نازک وجود کو اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی پریسا کسمس آئی تھی اور اس کی ضیاء زلفوں کی مہکتی خوشبو سے اپنی سانسوں کو معطر کرتا اس کی گردن پہ جا بجا اپنے لمس رکھتا چلا گیا۔ شاہ! پریسا اس کی شدتوں پہ اس کے حصار میں لرز اٹھی تھی۔ شاویز نے نگاہیں اٹھا کر اس کے لال چہرے اور اس کی لرزتی کانپتی پلکوں کی جانب دیکھا تھا۔ جی جانے شاہ، آپ کا شاہ آپ سے بھی اسی محبت کا منتظر ہے۔ میرے میدان میں آتے آپ راہ فرار اختیار کر گئیں، یہ غلط ہے۔ شاویز اس کی سرخی مائل ستواں ناک سے اپنا ناک مس کرتا بولتا اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پہ جگمگاتے تل پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تم بہت بڑے وحشی ہو۔ پریسا اس کے وحشیانہ لمس سے جلتی گردن کی جلن محسوس کرتے بولی تھی۔ ابھی کہاں پریسا؟ شاویز، ابھی تو اب میری اصل دیوانگی کی داستان بتانا تو باقی ہے، آپ اتنے میں ہی گھبرا گئیں۔ شاویز اس کی کمر میں بازو ڈالتے اس کا رخ مخالف سے موڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پریسا کے بالوں کو گردن سے ہٹایا تھا اور جھک کر اس کی شفاف گردن پہ لب رکھتے اس کی دھڑکنیں منجمد کر گیا تھا۔ شاویز نے پاکٹ سے ایک بہت ہی باریک سی نفیس چین نکالتے اس کی گردن میں پہنا دی تھی۔ تمہارے میری زندگی میں شامل ہونے سے میری تمام تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ چند مہینے پہلے میرے اندر سے جینے کی خواہش بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر اب میں 100 سال سے زیادہ جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ۔ شاویز اسے باہوں میں اٹھاتے بولتا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا گیا تھا، جبکہ پریسا اس کی اس محبت بھرے روپ کی اسیر ہوتی دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی جس نے اس کی زندگی کو اندھیرے اور فریب کی نظر ہونے سے بچا کر اسے شاویز سکندر جیسا پیارا انسان سونپا تھا جو صرف اس کا تھا، جس کا غصہ، جس کی بے پناہ محبت اور وحشت سب اسی کے لیے تھی۔ جنید پریسا کی دی گئی ہدایت کے مطابق اس کے بتائے گئے مال میں داخل ہو چکا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ لیڈیز شاپنگ کر رہا تھا جب اچانک مڑتے وہ کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ آؤچ! اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ صبا کا بازو بہت زور سے جنید کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتی سامنے کھڑے لمبے چوڑے شخص کو گھورنے کے لیے جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑے جنید کو دیکھ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے کھا جانے والے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جنید اس وقت سیاہ سن گلاسز اور نکلی مونچھیں لگائے اس دن والے حلیے میں تھا
جس میں وہ پہلی بار اس سرپری لڑکی سے ٹکرا چکا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے پچھلی بار مجھے چھیڑا تھا؟ صبا بھی شاید ابھی تک اسے بھول نہیں پائی تھی اور آج بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ جنید نے اس دن اسے چھیڑنے کے لیے ہی انگوٹھی کا سائز پوچھا تھا۔ جی میں وہی بندہ ناچیز ہوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ جنید اس کو لڑا کر عورتوں کی طرح آنکھیں نکالتے لڑنے کے لیے تیار کھڑا دیکھ اب کی بار میدان میں آیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت ہی دلچسپ لگی تھی، جسے شاید لڑنے کا بہت شوق تھا اور وہ تو ویسے ہی لڑائی میں ماہر تھا، تو دونوں کی اچھی نبھنے والی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صبا نے اسے گھورتے انتہائی بےتوقع سوال کیا تھا۔ کرکٹ کھیلنے آیا ہوں، آپ کھیلیں گی میرے ساتھ؟ جنید نے سینے پر بازو باندھتے تندیا لہجے میں جواب دیتے اسے بھی آفر کی تھی۔ میرا مطلب کہنے کا مطلب ہے تم یہاں لیڈیز بوتیک میں کیا کر رہے ہو؟ اتنی گرلز فرینڈ ہیں تمہاری جنہیں گفٹ دیتے تم نہیں تھکتے؟ صبا بنا شرمندہ ہوئے اگلا سوال کر گئی تھی۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اس دن اپنی بہنوں جیسی باس کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا، آج اپنی بھابھی کے لیے۔ ویسے لگتا ہے آپ یہاں لوگوں سے انکوائری کرنے آئی ہیں کہ وہ اس شاپنگ مال میں کیوں موجود ہے؟ جنید نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات اور گہری نگاہوں پر صبا لمحے بھر کو بوکھلا گئی تھی اور اسی لمحے جنید کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا تھا۔ اس دن جو لڑکی اس کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی، آج وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنی سوال پر سوال داغ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جنید ایک دم الرٹ ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا جب اسی لمحے ہمدان جلدی سے صبا کے آگے آ کر ڈھال بنتا جنید کے قدم وہیں جکڑ گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، میرے کہنے پر ہی تمہیں روک کر رکھا، ویسے اپنے لیڈرز کی طرح تم بھی کافی ذہین ہو، سب آسانی سے سمجھ جاتے ہو۔ شکریہ گڑیا۔ ہمدان صبا کا شکریہ ادا کرتا اسے وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ جاتے جاتے صبا نے پلٹ کر جنید کی جانب دیکھا تھا جو اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبا کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا تھا، وہ جلدی سے چہرہ موڑتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ آپ میری محروم میم کو مار کر اب مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا صاحب، آپ جتنی چاہیں گولیاں اتار دیں میرے سینے میں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جو پہلے کر چکے ہیں، جو اب کرنے والے ہیں، اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو بہت بے دردی سے مارا ہے، اس کی محبت آپ کو کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ ہمدان کو دیکھ جنید کو محروسہ کی تکلیف کی شدت یاد آئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو کافی بہتر ہو چکی تھی مگر ذہنی طور پر ابھی تک سکون میں نہیں آ پائی تھی۔ وہ ایس پی ہمدان صدیقی کو بھلا پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اکثر نیند میں ہمدان کا خود پر گولی چلانے والا منظر یاد کر کے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے تکلیف دہ لمحہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی جس میں اس کی زندگی کے عزیز ترین انسان نے اس پہ گولیاں چلائی تھیں۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، جنید کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں ہمدان نے مختصر بولا تھا، جو سنتے جنید لمحے بھر کو گڑبڑا گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت ہمدان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے آپ کیسے مل سکتے ہیں اس سے؟ جنید نے اپنے لہجے کو پختہ بناتے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم بولو گے اور میں مان جاؤں گا؟ محروسہ بیوی ہے میری، سب سے زیادہ حق میرا ہے اس پر، اسے تم لوگ مجھ سے یوں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ ہمدان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ آپ اپنی اسی بیوی پر اپنے ہاتھوں گولیاں چلا کر مار چکے ہیں اسے۔ جنید اسے کسی قیمت پر محروسہ کے حوالے نہیں بتا سکتا تھا۔ محروسہ اس کے سینے میں گولیاں اتارنے سے ایک پل کے لیے بھی گریز نہ برتتی۔ محروسہ نے اتنی سختی سے ان سب کو دھمکا رکھا تھا، اور اب اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایسی بکواس نکالی تو اس فانوس پہ لٹکا کر تمہیں گولیوں سے بھون دوں گا۔ ہمدان اس سے زیادہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک دم غصے میں آتے دیکھ جنید نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ جنید کو آگے ہمدان نامی کنواں اور پیچھے مہرونسا نامی کھائی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی لیڈی باس کے یہ ایس پی صاحب جھوٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے اور سچ بولنے پر محروسہ نے اسے بلیک ہاؤس میں گھسنے نہیں دینا تھا۔ جنید بری طرح پھنس چکا تھا مگر اس نے ہمدان کا بدلہ انداز بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ اگر ہمدان چاہتا
तो अभी उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में टॉर्चर करके उसके लीडर्स को ब्लैकमेल कर सकता था। वो इस एसपी की दहशत से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। आपको तो नफ़रत थी ना महरूसा मैम से, फिर अब उनसे मिलने के लिए इतना क्यों तड़प रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आप अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को मात दे चुके हैं। जुनैद ने उसको जांचती निगाहों से देखते पूछा था। जब उसे अपने सवाल के जवाब में हमदान की आंखों में दर्द की लकीरें नुमायां होती महसूस हुई थी। मैं इस वक्त कितनी अदियत में हूँ इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो मेरी मदद नहीं करना चाहते मत करो। जब मैं ये पता लगवा चुका हूँ कि मेरी बीवी ज़िंदा है तो ये भी पता लगवा लूँगा कि वो कहाँ पर है। हमदान उसे कहर भरी निगाहों से देखता पलटा था। जब उसी लम्हे जुनैद अपने दिल में फ़ैसला कर गया था उसे क्या करना है। हमदान को महरूसा के लिए यूँ तड़पता देख उसे बहुत खुशी हुई थी। आखिरकार उसकी प्यारी सी महरू मैम की तकलीफ़ भी ख़त्म होने वाली थी। हमदान सर, 1 मिनट। जुनैद उसे पलटता देख जल्दी से उसके आगे आया था। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सिर्फ़ इसलिए कि आप मेरी महरू मैम को बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, ये जानते हुए भी कि आपने अपने हाथों से उन पर गोलियाँ चलाई थी। वो आपसे ना तो नफ़रत कर पाई हैं और ना आपको भूल पाई हैं। मैं उनकी वो तड़प नहीं देख सकता, इसलिए आज ज़िंदगी में पहली बार अपने गैंग लीडर्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने जा रहा हूँ। जुनैद की बातें सुनते हमदान की आंखों की चमक वाज़ेह हुई थी। उसकी महरूसा बिल्कुल ठीक थी। ये ख्याल ही उसके मुर्दा पड़े दिल में ज़िंदगी की नई रूह फूंक गया था। तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे गैंग लीडर्स तुम्हें कुछ कहेंगे, ये वादा है मेरा तुमसे। हमदान महरूसा से मिलने के लिए बेकरार सा हुआ था। वो उसे अपने सीने में बींच कर अपनी कब से साकित धड़कनों का शोर सुनना चाहता था। अपने इश्क में पागल उस दीवानी लड़की को बताना चाहता था कि वो एसपी हमदान सिद्दीकी के लिए कितनी अहम हो चुकी है। उसके बगैर एसपी हमदान कुछ भी नहीं था। इकबाल कियानी के फार्म हाउस पर आज बहुत अहम मीटिंग का इनेकाद हो गया था, जो बहुत ज़्यादा हसास भी थी, जिसमें उसके धंधे के मुलव्विस तमाम अहम लोग शामिल थे। कोई नहीं जानता था आवाम के सामने सफ़ेद पोश, परहेजगार और मुअज़्ज़िज़ बनकर आने वाले उनके सियासी लीडर्स के असल हकीकत क्या थी। मुल्क को लूट खसूट कर आधी से ज़्यादा आवाम को गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे ले गए थे, मगर उनके झूठे वादों के आगे आवाम लुट पुट जाने के बाद भी आज भी उन हराम खोरों से कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, क्योंकि उनके सामने अभी तक इन लोगों के असली चेहरा नहीं आ पाए थे। वो बहुत जल्द ब्लैक स्टार्स लाने वाले थे, जिस बात का अंदाज़ा उन सबको पहले से हो चुका था, और तब से वो सब हाथ धोकर ब्लैक स्टार्स के पीछे पड़े हुए थे। इकबाल कियानी, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरा इंतज़ार किए बगैर ही मीटिंग का आगाज़ कर दिया आपने। सब लोग मीटिंग में रूम में मौजूद थे जब वहाँ एक निस्वानी आवाज़ गूंजी थी। सब ने गर्दन मोड़कर दरवाजे में खड़ी मरियम की जानिब देखा था। अरे, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारी पार्टी की जान हैं। हम आपका वेट कर रहे थे क्योंकि आज की ये मीटिंग आपके लिए ही तो रखी गई थी। जी तो दोस्तों, आज इस मीटिंग में हमें सारी ब्रीफिंग और आगे इख्तियार किए जाने वाले लाहे अमल के बारे में मरियम ही आगाह करेंगी। ये ब्लैक स्टार्स को बहुत करीब से जान चुकी हैं और एक ब्लैक स्टार का ख़ात्मा भी इन्हीं ने किया है और बाकी 2 तक भी हमें यही पहुंचाएंगी। आज ये उन्हीं का डेटा लेकर आई हैं। इकबाल कियानी ने नहायत फ़ख्री अंदाज में मरियम का सबसे तारुफ़ करवाया था। वो सब जानते थे इकबाल कियानी इस आम सी लड़की की इतनी खुशामद किस लिए कर रहा है। इस वक्त उसे सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी दिखाई दे रही है, जिसे पाने के लिए वो किसी के भी तलवे चाटने को तैयार था। मगर वो ये भी जानता था कि उस कुर्सी तक पहुंचने से पहले उसके सामने ब्लैक स्टार्स दामी तलवार लटक रही है, जिसे ख़त्म करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता था। उन तीनों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। मरियम का कारनामा देख वो उसे इतनी अहमियत दे रहा था। मेरी एक बात याद रखना इकबाल कियानी, तुम्हें कुर्सी चाहिए और मुझे परीसा फिंदी, उसकी वजह से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। परीसा ब्लैक स्टार्स के पास है, उनके ख़त्म होते ही परीसा को मेरे हवाले करना होगा, तभी तुम कुर्सी तक पहुँच पाओगे। फैसल बख्शी ने कई बार की बात एक बार फिर इकबाल आफिंदी को याद दिलवाई थी। फ़िक्र मत करो, वो लड़की बहुत जल्द तुम्हारे कब्ज़े में होगी
اقبال کیانی کو پورا یقین تھا اس کے مطابق وہ جو گیم کھیلنے والا تھا اس سے بلیک اسٹارز کا بچ پانا ناممکن سی بات تھی۔ اس کی اسی بات پر اس کی پارٹی کا ہر بندہ یقین کیے ہوئے تھا۔ وہ سب ایک ہی کماش کے تھے، ان کا مقصد صرف ملک کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنا تھا، جس میں وہ دوسرا کیا کر رہا تھا، کس برائی میں ملوث تھا، انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ مریم ان سب کے بیچ کرسی پہ آن بیٹھی تھی۔ محروسہ کو مارنے کے اعزاز میں اقبال کیانی نے اسے اپنے پارٹی کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جس بات پر وہ بے پناہ خوش تھی، اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں امید تھی کہ حمدان صدیقی کو وہ اب بھی اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ حازم پلیز۔ حازم کی گرم سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہیبا لرز اٹھی تھی۔ حازم نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں آزاد کروانے کے سوا اس کے لمس سے بچنے کے لیے کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری نفرت کی وجہ سے میں نے تم سے دوری اختیار کر رکھی ہے؟ تو ایسی کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ تم حازم سالار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اب سے نہیں، اس وقت سے جب تمہیں اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ تمہیں اس دن سے میں نے اپنی ملکیت میں مانا تھا جس دن تم گلابی فراک میں دروازے کے ساتھ لگی نازک سی باربی کی طرح کھڑی مجھے روتے دیکھ خود بھی رو رہی تھی۔ اور پھر معاشرے کے ظالم لوگوں کے جانے کے بعد جب میں اپنی بہنوں کی تکلیف میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا، تب بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتی۔ اصل حقیقت سے انجان تم میری باربی ڈال بن کر میرے غم میں شریک تھی۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا تم پر حق ہوگا تو صرف میرا، میرے آنسو پوچھنے کا اختیار ہوگا تو صرف تمہارے پاس، میرا غم دور کرنے کی وجہ ہوگی تو صرف تمہاری دلکش معصومیت بھری مسکراہٹ، تمہارا دل و دماغ پر حکمرانی ہوگی تو صرف میری، میرے دل کی ملکہ بننے کا حق ہوگا تو صرف تمہارے پاس۔ حازم آج پہلی بار پورے دل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہیبا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہیبا مسمائر سی اس کی محبت کے سحر میں جکڑی کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی ان روح افزا الفاظ پر ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے اب مزید اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگر اتنی ہی محبت کرتے ہو تو اتنا عرصہ دور کیوں رہے مجھ سے؟ ہیبا کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نیچے گرے تھے۔ وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے بابا کی ڈیتھ کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر یہ شخص ہمیشہ وہی کرتا تھا جو چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر اسے اپنی محبت بھری دنیا میں داخل کرتا ہر شے بھولنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے دشمن کے روپ میں کھڑے تھے۔ ان دونوں کو یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حازم سالار، تم مجھے ایک بار پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے جیسے آج تک کرتے آئے ہو۔ تم نے بار بار میرا دل توڑا ہے، ہر بار اپنی مہربان قربت کی ذرا سی جھلک دکھا کر مجھ سے بہت دور چلے جاتے ہو تم۔ میں اب کی بار اعتبار نہیں کروں گی تم پر۔ ہیبا اس کے حصار سے نکلتی اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ حازم نے اس کے بہتے آنسوؤں کو بے چارگی سے دیکھا تھا۔ وہ اسے سب سچ بتانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس مقام پر اسے ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتا تھا جب وہ خود اس کے قریب نہیں تھا، نہ ہی اس وقت اس کا سہارا بن سکتا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی سے بددیانتی نہیں کر سکتی۔ تم اس طرح مجھے کمزور کر کے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے۔ میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں حازم سالار، تم ایک بلیک اسٹار ہو، تمہارا دماغ نارمل لوگوں کے دماغوں کے جیسا بالکل نہیں چلتا۔ تم یہ محبت کا ناٹک کر کے میرے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ ہیبا خود کو اس کے سحر سے نکلنے کی کوشش کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس شخص کی چالاکیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میری محبت کھیل نہیں ایس پی ہیبا، اور نہ آج تک میں تمہارے ساتھ کوئی
میری محبت کھیل نہیں ہے ایس پی ہیبا، اور نہ آج تک میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل پایا ہوں۔ جس دن کھیلا اس دن تم سمجھ نہیں پاؤ گی مائی لو۔ حازم نے اپنی پاکٹ سے ایک نہایت ہی خوبصورت سا باریک بریسلیٹ نکالا تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہیبا جو وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا بریسلیٹ دیکھ وہ ٹھٹک کے رکتی، مزید قدم آگے نہیں بڑھا پائی تھی۔ میری گرل فرینڈ کے لیے؟ حازم اس کے سوال کے جواب میں جل کر بولا تھا، جبکہ اس کے طنز کو سچ سمجھتی ہیبا غصے سے جل بھن گئی تھی۔ ہاں، گرل فرینڈز کے جو ڈھیر لگا رکھے ہیں تم نے اپنے بلیک ہاؤس میں، بیوی کی بھلا کہاں ضرورت ہوگی؟ اس نے شدید غصے کے عالم میں پاس رکھی کرسی اٹھا کر حازم کے پیر پہ دے ماری تھی، جو حازم کو بہت زور سے لگی تھی۔ پہلے لوگوں کی زبانی سنا تھا ان کی بیوی سے پٹائی ہوتی ہے، آج تو میرے ساتھ ہی ہو گیا۔ ایس پی کچھ شرم کرو، بلیک اسٹار ہوں، ایک دنیا ڈرتی ہے مجھ سے۔ حازم اس کے تیور دیکھ بریسلیٹ واپس پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ ہیبا کا یہ خونخوار جنگلی بلی جیسا روپ اسے بے پناہ پسند تھا۔ بریسلیٹ کا بتا کر وہ یہ دل فریب منظر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دنیا ڈرتی ہے، مگر ایس پی ہیبا اس دنیا میں شامل نہیں ہے۔ ہیبا نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے اس پہ تانی تھی۔ میری پوری فورسز تمہیں پکڑنے کے لیے دن رات کا ہوش بھلائے سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہیں، اور تم یہاں پولیس اسٹیشن میں بڑی شان و شوکت سے موجود ہو۔ میں تمہیں اب یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ ہیبا اس کی راہ میں حائل ہوتی دیوار بنی کھڑی تھی۔ میرے لوگوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے کہنے پہ پھانسی بھی چڑھ جاؤں گا۔ حازم کی بات پر ہیبا کے ہاتھ میں گن لرز اٹھی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی میں، تم بہت شاطر ہو، تم بھاگ جاؤ گے۔ ہیبا نے سختی سے انکار کیا تھا۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان میں سے کسی پر بھی کوئی جرم ثابت ہوا ہے۔ تمہارا اور تمہاری فورسز کا قصوروار میں ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے پر تمہارے سیاسی لیڈر بھی شاباشی دیں گے تمہیں۔ میں خود کو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، میرے آدمیوں کو چھوڑ دو۔ حازم اس کی نازک کمر میں بازو حائل کر کے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اور اگر تم اپنی بات پہ قائم نہیں رہے تو؟ ہیبا مشکوک ہوئی تھی حازم کے قریب کرنے پر۔ ہیبا کے ہاتھ میں موجود گن حازم کے سینے سے آن ٹکرائی تھی، جو دیکھ لمحے بھر کو ہیبا کا دل دہل گیا تھا۔ آزما کر دیکھ لو کہاں بھاگوں گا اور کتنا بھاگوں گا، آنا تو ایک دن تمہارے پاس ہی ہے نا۔ حازم کی نگاہیں اس کے صبیحہ چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں تمہارے بابا کا قاتل ہوں، مجھے گرفتار کر کے تم اپنا بدلہ پورا کر سکتی ہو۔ حازم کی بات پہ ہیبا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ شخص آخر کو اتنا ظالم کیوں تھا؟ کیوں اس کی اذیت نہیں سمجھتا تھا؟ اس کے بابا جو اس کی زندگی کے آئیڈیل، اس کی پہچان تھے، اور یہ سامنے کھڑا شخص اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انتظار کیا تھا، جو اس کی پوری زندگی تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہی اس کے بابا کا قاتل نکلا۔ ہیبا اپنے بابا کے قاتل کو سزا نہ دے کر اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں مجھے گرفتاری دینی ہوگی۔ ہیبا نے تکلیف سے دو ٹکڑے ہوتے دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے، تھینکس مائی لو۔ اب تم صحیح مجرم کو گرفتار کرو گی۔ حازم اس کے لال ہوتی پھولی ناک پہ لب رکھتا ہیبا کا چہرہ لال کر گیا تھا، جب اسی لمحے ہیبا کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پہ بکھرا تھا، جسے بے مول ہونے سے پہلے ہی حازم نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو بہت جلد میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ میری زندگی تمہاری اذیت کی وجہ سے میں خود ہوں، یہ سوچ کر ہی دل تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ حازم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھوتا ہیبا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ اس کا یہ شدت بھرا جارحانہ لمس محسوس کرتے ہیبا کا پورا وجود لرزنے لگا تھا، مگر اس وقت وہ بنا کوئی مذمت کیے اس شخص کا لمس محسوس کرتی اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہیبا نہیں سمجھ سکی تھی حازم سالار نے اپنی گرفتاری دے کر اپنے لوگوں کو کیوں بچایا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی اس کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر اس کے لیے ہی کتنی تکلیف کا باعث بننے والا تھا۔ بلیک اسٹارز کی سوچ کو اب تک کوئی نہیں پڑھ پایا تھا۔ ہمیشہ سب لوگ ہی اس بات پر حیران رہتے تھے کہ اگر بلیک اسٹارز
ملک دشمن تھے تو وہ کچھ مخصوص لوگوں کو ہی نقصان کیوں پہنچاتے تھے؟ انہوں نے آج تک پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، اکثر وہ خود زخمی ہو جاتے تھے مگر کبھی پولیس والوں کو نہیں مارا تھا۔ ان کے لیے اپنی آدمیوں کی جانیں اتنی قیمتی تھیں کہ اپنے لوگوں پر آج بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ کئی بار ہادم، شاویز اور محروسہ نے اپنے لوگوں کو بچاتے اپنے وجود پر گولیاں کھائی تھیں۔ ان کی یہی بات لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کر چکی تھی، کیونکہ کئی جگہوں پر جہاں پولیس نہیں پہنچ پاتی تھی وہاں بلیک اسٹارز پہنچ کر لوگوں کو ظلم و ستم سے بچاتے تھے۔ کئی غریب بیوہ عورتوں کے گھروں کا راشن بلیک اسٹارز کی جانب سے ہی جاتا تھا۔ انہوں نے خود جس اذیت میں زندگی گزاری تھی وہ نہیں چاہتے تھے باقی لوگ بھی ایسے ہی رہیں۔ یہی وجہ تھی بہت سارے پولیس والے بھی اکثر ان کے ساتھ دیتے نظر آتے تھے۔ بلیک اسٹارز نے بہت سارے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا رکھا تھا۔ بلیک اسٹارز صرف ان لوگوں کے دشمن تھی جو ان کے ملک کو تباہی کے دہانے کی جانب دھکیلتے اسے لوٹ کر کھا رہے تھے۔ وہ بہت جلد اپنا سب سے بڑا مشن مکمل کرتے ایک بہت بڑے سیاسی جماعت کو بے نقاب کرنے والے تھے، جن کے خلاف ان کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ ان لوگوں کو پہلے سے اس بارے میں علم ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ تمام فورسز کو بلیک اسٹارز کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ گٹھ جوڑ کر کے ایک ساتھ بلیک اسٹارز پر اٹیک کر چکے تھے۔ ہادم اور شاویز کو بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا محروسہ کو مارنے کے پیچھے ہمدان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا ہمدان بھی ان سب کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ محروسہ کی وجہ سے وہ ہمدان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہادم کے بنائے گئے پلان کے مطابق عمل کرتے ہیبا نے اس کے آدمیوں کو دوسری جیل میں لے جانے کے بہانے راستے میں ہی فرار کروا دیا تھا اور ایک دوسری جگہ ریڈ کرتے ان کے گینگ لیڈر ہازم سالار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہادم کا اصل چہرہ ابھی بھی سامنے نہیں آ سکا تھا۔ ہادم نے داڑھی اور مونچھوں کی مدد سے اپنے اصل چہرے کی شناخت چھپا لی تھی، جس بات پر ہیبا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہادم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگاتے اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ ہادم نے اس سے یہی شرط رکھی تھی کہ گرفتاری تبھی دے گا جب ہیبا اسے گرفتار کرنے خود آئے گی۔ ہادم کو گرفتار کرتے ہیبا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، جو نوٹ کرتے ہادم نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھتے آنکھ دبائی تھی۔ تمہارے شوہر کو نقصان پہنچانے والا کوئی مائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی ملاقات ہوگی سویٹ ہارٹ۔ ہادم اس کے کانوں میں سرگوشانہ لہجے میں بولتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بلیک اسٹارز کی گرفتاری کا سن کر پورے سوشل میڈیا پہ ہلچل مچ چکی تھی۔ لوگ اس کی شناخت جاننا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور کچھ سیاسی پارٹیز کے کارندے یہی چاہتے تھے کہ اس بلیک اسٹار کو سرِ عام پھانسی دی جائے۔ یہ سب سنتے ہیبا کا دل ہول رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ٹھیک کیا ہے یا غلط، مگر اس کی چھٹی حس اسے شدید غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔